ہمیں 2024 کے عام انتخابات کے نتائج آنے کے بعد یہ معلوم ہوا، قوم پر انکشاف ہوا کہ یہ لوگ آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی کے لیے نہیں بلکہ صرف اپنے آپ کو فوج اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے قابل قبول بنانے کے لیے جمعیت کی قیادت کی چھتری میں اپنے آپ اور اپنے مستقبل کے لیے سایہ اور جائے پناہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ 2024 کے نتائج کو بھی ہم نے مسترد کیا، اور آج یہ سیاسی بونے جمعیت کے مستقبل کے بارے میں قوم کے اندر یہ گمراہی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آئے روز وہ سیاسی جماعتیں اور ان سے وابستہ لوگ ہمیں بھی یہی ترغیب دے رہے ہیں کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کے بغیر سیاست ناممکن ہے۔ میں پیر سے صدوں کے اس پلیٹ فارم سے علن اعلان کہہ رہا ہوں، اور یہ بات جمعیت علماء اسلام کی قیادت نے اپنے کارکن کو سکھائی ہے کہ دنیا کے اندر ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔ اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے ہم میدان عمل میں ہیں۔ ہمارے اکابر نے اس سرزمین سے انگریز کو بھگایا ہے۔ آج ان کے غلاموں کے سامنے بھی ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ تم سے یہ حقیقی آزادی لے کر رہیں گے۔ ہمارے صوبے کے اندر بھی جو حکمران ہیں وہ بھی اسی بندر بانڈ کا حصہ ہے۔ اگر وفاق کی حکومت اسٹیبلشمنٹ نے بنائی ہے تو ہمارے صوبے کے اندر بنائی گئی حکومت بھی یہاں کی اسٹیبلشمنٹ کی منظور نظر ہے، اور یہاں کی اسٹیبلشمنٹ نے اس حکومت کی توثیق کی ہے۔ آج بھی ان حکومتوں کی پشت پر ہماری اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے۔ ہمارا مقابلہ ان حکمرانوں سے نہیں، خدا کی قسم ہمارا مقابلہ ان حکمرانوں سے نہیں، ہمارا مقابلہ اس سوچ سے ہے جو پاکستان کے اوپر غیر آئینی حکمرانی اور اس کی اتھارٹی کا علم بلند کیے ہوئے ہیں کہ ہم ہی پاکستان کے اندر سیاہ اور سفید کے مالک ہیں۔ ہم ایسے دستور کو، صبح بے نور کو مسترد کرتے ہیں، نہیں مانتے۔ اور آج بھی میں ان قوتوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ تم نے حربے استعمال کیے، ایک انتخابات میں جمعیت علماء اسلام کا راستہ روکا، پھر دوسرے عام انتخابات میں جمعیت علماء اسلام کا راستہ روکا، لیکن آج پیر صدوں میں یہ غیرت مندوں کا جلسہ، یہ جمعیت علماء اسلام کے کارکن، ان کو لایا نہیں گیا۔ جس طرح حکمران مختلف مفادات کا لالچ دے کر اپنے جلسے آباد کرتے ہیں، کھڑے ہو کر اس ولیج کے لوگ، اس جلسگاہ کے لوگ ان قوتوں کو پیغام دیں کہ ہم کسی کی ذات کے لیے جمعیت علماء اسلام میں نہیں، ہمیں یہ راستہ اسلام نے بتایا ہے، ہمیں یہ آزادی تصور اسلام نے دیا ہے۔ جمعیت علماء اسلام اس مملکت خداداد پاکستان میں اسلامی نظام کے لیے جدوجہد کر رہی ہے، اور تاریخ بھی اس پر گواہ ہے۔ آج کے حالات بھی ہماری نظروں کے سامنے سے گزر رہے ہیں کہ اللہ کی دی ہوئی ہدایت اور اس کے راستے سے ہٹ جانے کے جو نقصانات ہیں، پاکستان کو آج ان حالات کا سامنا ہے۔ قوم مر رہی ہے، قوم جل رہی ہے، قوم آج اپنی امن و امان کے لیے آواز بلند کر رہی ہے۔ آج ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کی 60% آبادی نوجوانوں کی ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ خصوصاً خیبر پختونخوا
قبائل اور بلوچستان کے اندر نوجوانوں کی نوجوانی تم نے برباد کر دی. تم نے ان دو صوبوں کی اس نوجوان نسل کو ذہنی طور پر مفلوج کرنے کی کوشش کی ہے. تم نے ان نوجوانوں کی نوجوانی کو تباہی کے دہانے پر کھڑا کر دیا ہے. میں ان نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ اس پرچم نبوی کے نیچے قائد ملت اسلامیہ کے ہاتھ پر بیعت کے لیے تیار ہو جاؤ. انشاءاللہ ہم پاکستان کے اندر آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کے لیے جدوجہد کریں گے. اس سفر میں ہمیں اکیلے لڑنا پڑا، انشاءاللہ قوم کے حقوق کے لیے لڑتے رہیں گے.